تقریباً تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر یہاں آئے ہوئے 30 سال ہو چکے تھے، اور زمزم کو بھی تقریباً 30 سال، 3 دہائیاں گزر چکی تھیں تقریباً۔ ایک مرتبہ اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ایک درخت کے نیچے اپنے تیر کچھ سیٹ کر رہے تھے، تیر بنا رہے تھے، آپ شکار کرتے تھے۔ تو اتنے میں ابراہیم علیہ السلام آ گئے، باپ کو دیکھتے ہی خوش ہوئے، خوب بڑھ کے آگے دل سینے سے لگا لیا۔ آج کل کے ماں باپ یا بچے جو ہے نا بس شیک ہینڈ یا دور سے ہی کر لیتے ہیں، سینے سے لگنا اس کی برکتیں کچھ اور ہیں۔ اب اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان جس کا حکم ہے کیجئے، اللہ کا حکم پورا کریں۔ تو باپ نے کہا، بیٹا کیا اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے میں میری مدد کرو گے، تعاون کرو گے؟ کہا جی حاضر، بالکل کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا بیٹا تیار، ہمیں یہاں کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ ہماری اولادوں کو دین کے کاموں میں ہمارا معاون بنا دے۔ اب بنائیں تو کہاں بنائیں، نقشہ کوئی نہیں، جگہ کا پتہ کوئی نہیں۔ تو ادھر پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، جبرائیل علیہ السلام آتے رہے اور یہ کام چلتا رہا۔ تو اس کی ترتیب ایسے بنی کہ ادھر ایک اونچا سا ٹیلہ تھا، تعمیر کوئی نہیں تھی، عمارت کوئی نہیں تھی، ایک اونچا سا ٹیلہ تھا۔ وہ ٹیلہ کیوں تھا کہ پہلے تو یہ بنا ہوا تھا، سب سے پہلے بیت اللہ شریف کو فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر شیس علیہ السلام نے بنایا، اور طوفان نوح کے وقت یہ اٹھ گیا تھا، اور اس کے بعد انبیاء کرام اپنے اپنے اوقات میں آتے رہے، اپنی اپنی زندگیوں میں اپنی امتوں کو لے کر طواف کرتے رہے۔ عمارت نہیں تھی، فرشتوں نے، آدم علیہ السلام نے، شیس علیہ السلام نے بنایا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں اٹھ گیا۔ اب عمارت نہیں تھی لیکن وہ ایک اونچا سا ٹیلہ تھا، ایک اونچائی سی جگہ تھی، مزید اور کچھ نہیں تھا۔ تو آتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بنانے کا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ کدھر بناؤں؟ تو اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک بادل بھیجا، کہا جہاں، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ بادل آئے گا، جہاں جہاں اس کی باؤنڈری ہوگی نا، آپ نیچے دیکھ لیجئے گا، بس وہ اس کی 4 دیواری ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سارے انتظامات کیے جا رہے ہیں، اور آپ کی امت کو سمجھایا جا رہا ہے، دیکھو تمہاری جب بنیاد رکھی جا رہی تھی ہزاروں سال پہلے، اس وقت فضائی نقشے کے اندر کیا مراد تھی کہ تمہیں بھی اگر فضائی علوم حاصل کرنے ہو، اسپیس کے اندر ترقی کرنی ہو، تو تم اس کو بھی، ان علوم کو بھی حاصل کرنا۔ تمہیں کسی بھی قسم کی فضا میں کسی بھی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہو، اس کو حاصل کرنا۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کی ضرورت بنے گی۔ آخر کچھ تو قدرت کی طرف سے ان میں اشارے ملتے ہیں نا، انسان عقل استعمال کرے تو انسان بہت دور جا سکتا ہے، لیکن وہ موبائل اور انٹرنیٹ سے جان ہی نہ چھوٹے تو پھر کھودا ڈڈو ہی رہنا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو وہ معلوم ہو گیا کہ کام کہاں کرنا ہے۔ اب دونوں باپ بیٹے نے جب کھدائی شروع کی، کام شروع کیا، کرتے کرتے وہ ان بنیادوں تک پہنچ گئے جو فرشتوں نے اور آدم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے دیوار بنانی شروع کی۔ تو 5 پہاڑوں کا جو پتھر ہے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر میں استعمال اللہ نے کروایا۔ یہ معجزہ ہے ان کا۔ ایک پہاڑ کا نام حرا، ایک سبیر، ایک لبنان، ایک طور، ایک جبل الخیر۔ ان 5 پہاڑوں کا جو، اور یہ الگ الگ مقامات پہ تھے، دائیں بائیں نہیں تھے، کوہ طور کدھر ہے؟ تو ان 5 پہاڑوں کا جو پتھر ہے وہ استعمال کیا گیا، اور باقی وہ ادھر قریب کے بھی وہ لے کے آتے تھے، جو بھی بہرحال سلسلہ تھا اللہ تعالیٰ نے پہنچائے۔ اب اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ جو 5 پہاڑوں کا ذکر ہے، یہ میں آپ کو کتاب کا نام بتا دوں، تاریخ مکہ مکرمہ، ڈاکٹر محمد الیاس عبد الغنی، یہ ان کی کتاب میں سے بتا رہا ہوں۔ میں اپنے پاس سے اپنے گھر سے چیزیں نہیں بتا رہا، مطالعہ کر کے بتا رہا ہوں۔ کوئی نئی چیز سنتے نہ کہتے ہیں پتہ نہیں کدھروں لے آیا مولوی کٹ کے۔ تو جب اتنی کتابیں پڑھیں گے تو کچھ تو پھر مل ہی جائے گا نا۔ تو بہرحال اب اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے اور ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے؟ اسماعیل علیہ السلام ادھر ادھر سے پتھر اٹھا کے لاتے، اور ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ پتھر رکھتے جاتے، جوڑتے جاتے۔ تعمیر ہو رہی ہے۔ اب تعمیر ہونے کے درمیان
ایک ہوتا ہے نا گنیا اور سال کہتے ہیں، وہ ایسے سیدھی ہے وہ عمارت جب بنتی ہے گنیا اور سال کہتے ہیں شاید. تو ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے، جیسے جیسے دیوار اٹھتی جاتی نا تھوڑا پیچھے آتے، 20-30 قدم پیچھے آتے، وہاں دیکھتے بھئی ٹھیک چل رہا ہے، پھر آگے چلتے رہتے. تعمیر ہوتی رہی. جب اپنے ہاتھوں اس کی بلندی سے اوپر ہو گئی نا، اب کہا بھئی ایسا پتھر چاہیے کہ جو لفٹ کا کام دے. تو اللہ رب العزت نے پھر مقام ابراہیم جو پتھر ہے نا اس کو بھیجا، یہ لفٹ ہے. اس زمانے میں اس نے لفٹ کا کام دیا. ابراہیم علیہ السلام اوپر کھڑے ہو جاتے اور جتنا اونچا جانا ہوتا وہ ان کو لے جاتا، وہ پتھر رکھتے، پھر نیچے آتے اسماعیل علیہ السلام سے دوسرا پتھر لے کے، پھر وہ جتنا اونچا جانا ہوتا تھا وہ ہر پتھر کے حساب سے اونچا چلتا رہتا. تو اس نے لفٹ کا کام دیا اور یہ تعمیر جو ہے ان دونوں نے باپ بیٹا نے مل کے مکمل کی. اور ابراہیم علیہ السلام بار بار پیچھے آتے اور اس کو دیکھتے. یہ پیچھے آنے کا تذکرہ میں بھی کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جب پورا مکمل کر لیا نا تو یہ اس انداز کی اس کی تعمیر تھی کہ اس کی چھت نہیں تھی، دروازے 2 تھے، ایک آنے کا اور ایک جانے کا، اور نیچے تھا. ابھی جو ہے نا ترتیب بدلی ہوئی ہے، وہ اپنے موقع پہ ذکر آئے گا. اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا یہ اوول بیزوی شیپ کا تھا. حتیم جو موجودہ پوزیشن ہے پہلے ہم اس کو سمجھتے ہیں. اس وقت کیا ہے، حتیم باہر ہے، 4 کونوں کا وہ مربع بنا ہوا ہے خانہ کعبہ، اور ایک طرف دروازہ ہے اور وہ دروازہ زمین سے اونچا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے، اور چھت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب بنایا تھا تو دروازہ، یہی دروازہ نیچے زمین سے جڑا ہوا تھا، اور اس کے بالکل سامنے ایک دروازہ اور تھا آنے جانے کا، اور چھت نہیں تھی، اور اتنی ہائٹ بھی نہیں تھی، اس سے کچھ کم تھی. ابراہیم علیہ السلام نے بنا دیا. پھر جب بن گیا تو فرمایا کہ بھئی جہاں سے طواف شروع کرنا ہے اس کے لیے کوئی خاص پتھر لاؤ. تو حجر اسود تلاش سے ملا، یہ جنت سے آیا تھا. اس کا پہلے نام تھا حجر ابیض، سفید. حدیث کے مطابق آتا ہے کہ مسلمانوں کے، ہم لوگوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا، یہ چوس لیتا ہے. اب یہ ہو گیا اسود، کالا. تو اس کو وہاں پہ لگا دیا گیا جہاں آج لگا ہوا، تاکہ طواف یہیں سے شروع کیا جائے. اس کونے پہ لگا دیا گیا. اچھا، جو مقام ابراہیم کا پتھر تھا آج بھی موجود ہے، اس کو رکھ دیا وہاں قریب، بالکل بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ. لیکن آج یہ بیت اللہ سے کوئی 20-30 میٹر دور ہے، 20-30 فٹ دور ہے، میٹر نہیں، مطاف میں ہی پیچھے ہے خاصا. اس کی کیا عجیب اس کے اندر نسبت ہے، غور کیجئے. نبی علیہ السلام کے زمانے تک تو یہ قریب تھا. پھر جب مطاف بڑھا، لوگوں کا ہجوم ہوا تو اس کو ذرا دور کر دیا گیا. جہاں آج ہے وہاں رکھ دیا صحابہ کرام نے یہاں رکھ دیا. اب طواف ہو رہا ہے. یہ جو یہاں رکھا گیا یہ کون سی جگہ ہے؟ مورخین فرماتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھ کے واپس آ کے دیکھتے تھے، جہاں ان کے قدم تھے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جہاں آپ کے قدم بار بار لگے، آپ واپس آ کے دیکھتے تعمیر ٹھیک چل رہی ہے، پھر آگے جا کے کرتے، پھر واپس آتے. تو وہ یہ مقام ہے جہاں بعد میں صحابہ کرام نے اس کو رکھ دیا. یہ اب اللہ کے نظام ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے زمانے میں خوب سیلاب آیا، سب بہہ گیا، عجیب حالات ہو گئے. مقام ابراہیم بھی بہہ گیا، بیت اللہ شریف کی عمارت باقی تھی، چیزیں بہہ گئیں. اب صحابہ کرام پریشان تھے کہ یہ کہاں رکھا گیا تھا، میں نے وہیں رکھنا ہے جہاں پہلے تھا. تو صحابہ کرام کے جناب بورڈ بیٹھا، مشورے ہوئے، سوچا گیا. تو ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ کافی عرصہ پہلے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اگر یہ مقام ابراہیم کا پتھر اس جگہ سے اٹھ جائے اور کہیں اور چلا جائے، ہمیں کیسے پتہ لگے گا یہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت اس کو ناپ لیا تھا، یہاں سے میں نے شروع کیا تھا، یہاں تک پہنچا تھا، اتنے ہاتھ بنتے تھے. کہتے ہیں میں نے سارا ناپ لیا تھا، میرے پاس وہ پیمائش موجود. انہوں نے پوری وہ ترتیب بتائی، تمام صحابہ کو یقین آ گیا کہ یہ 100% وہی جگہ ہے. دوبارہ وہیں رکھ دیا گیا. تو گویا آج جہاں مقام ابراہیم کا، وہ تو انہوں نے پورا وہ قبہ سا ایک بنا دیا نا، وہ جو ہے وہ اس مقام پر ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے تعمیر کی وہ دیکھتے تھے. گنیا اور سال وقت کیا وہ سیدھا پن اس کو دیکھتے تھے. یہ وہ ترتیب تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لیجئے. یہ حکم کس کا ہو رہا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو ہو رہا ہے. کیا مطلب ہے اس میں؟ اللہ قدردان ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دیں،
اللہ رب العزت نے ایسا ان کو قدردانی عطا فرمائی، ایسی قدردانی کی کہ ان کے کھڑے ہونے کی جگہ کو بعد والوں کی سجدہ گاہ بنا دیا۔